جی عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. وائس آف جرمن کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی کے ساتھ چاروں افراد کی ٹیم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہے. پروگرام کی ترتیب جو ہے وہ یہ پاس جو لوگوں نے کومنٹس کیے ہوئے ہیں انہی سے بات کو آغاز کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے پھر اپنے کومنٹس میں یہ دہرایا ہے کہ بھئی ایک تو بعض لوگوں نے درخواست کی ہے کہ رانا صاحب اور امینی صاحب سے کہ وہ ذرا دوائیوں کے نام آہستہ بولا کریں, اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی جو ویڈیو ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھنی پڑتی ہے بار بار, پھر بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی, اور اس لیے انہوں نے درخواست کی ہے کہ بھئی آپ دوائیوں کے نام جو ہے وہ آہستہ بولیں. اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ پچھلے جو 2 پروگرام ہوئے تھے اس میں خود ہی ایک مکرم سلطان احمد صاحب ہیں جو انہوں نے اپنی خدمات اس لحاظ سے پیش کی ہیں کہ انہوں نے تمام دوائیاں جو اس دن بولی گئی تھیں وہ باقاعدہ لکھ کر ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ کومنٹس کے اندر. سلطان صاحب نام ہے ان کا جی, سلطان احمد صاحب. سلطان احمد صاحب. ہاں خیر میں نام شاید غلط بول دیا, سلطان احمد صاحب ان کا نام ہے, اور انہوں نے جو پچھلے 2 پروگرام تھے اس کی تمام ہر دوائی جو بولی گئی ہے صحیح سپیلنگ کے ساتھ کس مرض کے لیے ہے یہ وہ سب لکھ کے چارٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا تھا. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے انہیں یقیناً کومنٹس کے اندر وہ جو ہے مل جائے گا. اور ڈسکرپشن میں تو نہیں ملے گا لیکن اس سے اگلے دن پوری ڈسکرپشن جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بن جائے گی, تو آپ کو ایک دن کے بعد یہ ساری تفصیلات جو ہے صحیح سپیلنگ کے ساتھ مل جایا کرے گی. اس بارے میں کوئی مزید تفصیل عباس صاحب نے کرنی تو نہیں, بتانی تو نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے, وہ میں بتانا چاہتا تھا اس کے اندر ڈسکرپشن ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شو مور, وہ اگر وہاں کلک کریں گے تو ساری کی ساری وہ ڈیٹیل جو ہے نا آ جائے گی دوسرے دن. ٹھیک کیا آپ نے, جزاک اللہ جی. پچھلے پروگرام میں بہت سارے لوگوں نے دوائی منگوانے کے لیے رانا صاحب کا نمبر پوچھا تھا, جو کومنٹس میں پوچھا گیا تھا ان کو میں نے ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ دیا تھا, لیکن پھر بھی میں اس وقت بول دیتا ہوں کہ جرمنی کا نمبر ہے 004917498290. اس کو اوپر لکھ کر آپ دوائی منگوا سکتے ہیں, فون کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جو دوائی آپ کو چاہیے وہ لکھ دیں تو وہ رانا صاحب کی طرف سے آپ کو دوائی جو ہے موصول ہو جائے گی. یہ تو تھی آپ کے جو سوالات پوچھے گئے تھے. باقی یہ ہے کہ بھئی 40-50 لوگوں نے رانا صاحب کو اپریشیٹ کیا ہوا ہے, ان کی اس خدمت کو, اور امینی صاحب کی اس خدمت کو, اور دعائیں دی ہوئی ہیں. جو پچھلے دفعہ سوال رہ گئے تھے عباس صاحب, اس میں سے کوئی آپ نے بیان کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں وہ میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں, میرے پاس ادھر موجود ہیں, تو وہ میں بول دوں کہ آپ پہلے آپ کریں نا, تو پھر جب آپ ختم میرے پاس 30 کے قریب سوال ہیں تاکہ اس کے مطابق آپ کر لیں, کیونکہ آج ہمارے پاس ہم لائف نہیں گئے تو اس لیے لائف سوال نہیں آئیں گے. اچھا چلیں چھوٹے چھوٹے سوالوں سے شروع کر دیتے ہیں. ایک نے رانا صاحب پوچھا ہے جی معدے کی تیزابیت کے لیے کوئی دوائی بتائیں. معدے کی تیزابیت, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب احباب کا شکریہ بہت بہت جنہوں نے ہمیں دعائیں دی. اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. معدے میں تیزابیت کے لیے بہت ساری دوائیں ہیں, لیکن جو عموماً اور سب سے اچھی دواؤں میں سے ایک دوا ہے جس کا نام ہے نیٹرم فاسفوریکم, NATRUMPHOS. 30 میں یا 6 میں جو بھی اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں. اس کی ضمن میں ایک اور بات بتا دوں, میں اکثر لوگوں کو جب دعائیں لکھتا ہوں میں اسی طرح لکھتا ہوں 6 یا 30 یا 200, تو وہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 بھی کھانی ہے 200 بھی کھانی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں نے دعائیں اپنے پاس ان کے پاس موجود ہوتی ہیں, تو ان کے پاس جو بھی اویلیبل ہو, 30 ہو 30 لے لیں, 200 ہے تو 200 لیں, 6 ہے تو 6 لے لیں. تو اس لیے نیٹرم فاس تیزابیت کے لیے بہترین دوائی. ایک نے نیند نہ آنے کی دوائی پوچھی ہے جی, کسی کو اکثر نیند نہ آتی ہے رات کو تو کیا دوائی لے؟ دیکھیں جی اس کے لیے بھی بے شمار دعائیں ہیں. تو علامات پہ ہے کہ ان کا دماغ چلتا ہے, وہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں, یا ان کی دماغ میں ہر وقت سوچیں چلتی ہیں,
ان کو کسی پل چین نہیں ہے. اگر تو ایسی بات ہے پھر تو بولیں پیسی فلورا, لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے ان کو, اور اس کے باوجود بھی نیند نہیں آتی, تو اس کے لیے پھر کوفیا کروڈا 200 میں دن میں 3 دفعہ وہ لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو آرام آ جائے گا. 20 سال سے ایک دوست کے پیٹ میں, ٹانگوں پر اور بازو پر چربی کی گٹھلیاں ہیں, اس کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جی, چربی کی گٹھلیاں تو ان کو لائپوما کہتے ہیں عموماً. اس کی زیادہ بہتر تفصیل محترم ڈاکٹر امینی صاحب بتا دیں گے, لیکن یہ لائپوما ہوتا ہے, فیٹ کی گلٹیاں ہوتی ہیں. کئی لوگ ان کا آپریشن وغیرہ بھی کرواتے ہیں, لیکن آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کتنی گلٹیوں کا آپریشن کروائیں گے. لیکن چونکہ یہ دنوں میں بنتی نہیں ہے, اس لیے یہ دنوں میں جاتی بھی نہیں ہے, اس لیے یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. اس کے لیے لمبا صبر کے ساتھ دوائی کھانی پڑتی ہے, جس میں سے فائٹولاکا 1000 میں ہے, فیوکس 6 ڈے میں ہے یا 6X میں ہے. تو اس طرح کی اگر دوائیں کھائی جائیں تو یہ گھل جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. باقی امینی صاحب تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس پر. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ لمبا عرصہ کھانی پڑے گی دوائی, جو میں سمجھوں آپ کی بات کو. جی امینی صاحب بتاتے ہیں ابھی. جی امین صاحب. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, اور سب کو السلام علیکم. بات یہ ہے کہ اس کو حقیقت میں ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ اس کو لائپوما ہی کہتے ہیں. لائپوما چربی کی گلٹیاں بھی ہوتی ہیں, اور یہ گلینڈز کے اوپر بھی اگ آتی ہیں. تو جب یہ گلینڈز کے اوپر نکل آتی ہیں تو اس کا نام بدل جاتا ہے, اس کو پائنونیڈل سائنس کہتے ہیں. اور اگر یہ ایسے آدمی کو جو ڈائبیٹک ہے اس کو نکل آئے تو یہ کاربنکل کی صورت اختیار کر جاتی ہے, یعنی جس میں سے پس نکلتی رہتی ہے. یہ 2 ہفتے پس نکلتی ہے, پھر 2 ہفتے کے بعد یہ منتمل ہو جاتا ہے, پھر اس کے 2 ہفتے بعد پھر یہ پھوٹنا شروع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس میں بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ ان حضرات کو ہوتا ہے جو عادتاً سرکے کی, لیمن کی اور چیزیں استعمال کرتے ہیں, جیسے بلا دریغ صبح ناشتے میں اچار پراٹھے کے ساتھ کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, ان لوگوں کو یہ نکل آتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ یہ ان سے پرہیز کر لے اور باقاعدگی سے اشواگندھا کا استعمال کرتے ہیں, اور جو ڈاکٹر صاحب نے پوٹینسیز بتائی ہیں اسی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اس میں برائٹا کارب, کلکیریا کا بھی کام کرتی ہے, برائٹا کارب ہے اور سنابرس ہے, وہ کام کر تو دیتی ہیں, مگر عادت پہلے وہ چھوڑنی ہوگی جس میں کہ بھی گلینڈز متاثر نہ ہوں. تو اگر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام کھٹی چیزیں روکنی پڑتی ہیں, جیسے املی ہے, اچار ہے, سرکہ ہے, سرکے کی بنی ہوئی جیسے اولیوز ہیں, یہ روکنی پڑتی ہیں. جیسے یہ ان لوگوں کو زیادہ ہو جاتی ہے, یہ ایکسلریٹ کرتی ہے, لوور بیک میں پین کرتا ہے, جیسے ترکی کی جو ہری مرچیں ہوتی ہیں جس کو سرکے میں رکھا ہوتا ہے, ترکی کی جو ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. ان لوگوں کو پھر ٹانگوں میں کڑر پڑتے ہیں, اور پھر گلٹیاں بھی نکلتی ہیں, ہائی بلڈ پریشر شو کرتا ہے, دل سوج جاتا ہے, اور لیور بھی سوج جاتا ہے. تو لہٰذا جب تک وہ ان چیزوں سے احتیاط نہیں کریں گے, ہماری جو کیونکہ پوٹینسیز ہوتی ہیں ہومیوپیتھک ہوتی ہیں, یہ بہت نفیس ہوتی ہیں اور باڈی پہ اثر تو کر دیتی ہیں, مگر یہ انسان دوست ہوتی ہیں, ایسے دوست کی طرح ہوتی ہیں کہ جو انسان خود کو دشمنی مثلا خود کو نقصان پہنچا رہا ہو تو یہ ان کو پھر ساتھ نہیں دیتی, وہ اینٹیڈوٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. جی سر. میری عمر 33 سال ہے اور میری گود میں 5 ماہ کا بچہ ہے جس کو میں فیڈ بھی کرواتی ہوں. 8 سال سے پتے میں پتھری ہے, اب گردے میں پتھری نکل آئی ہے جو درد بھی کرتی ہے, کوئی دوا تجویز کر دیں. لیکن جی, گردے میں پتھری, پتے میں پتھری, اس کی بہترین دوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیربرس وولگارس ہے. بیربرس وولگارس 10 قطرے دن میں 3 دفعہ اگر وہ لینا شروع کریں تو اللہ ماشاء اللہ ود ان اے منتھ ان کی پتھریاں نکل جائیں گی. اس پہ بجا ہے کہ بیربرس وولگارس بہترین دوائی ہے, یہ سٹونز نکالنے میں مدد کرتی ہے.
مگر ساتھ ساتھ ان کو اپنی ڈائٹ بھی تبدیل کرنی ہوگی. ایسے اشخاص کو ہری مرچوں کے بیج سخت نقصان دیتے ہیں، ٹماٹر کے بیج سخت نقصان دیتے ہیں، اور سرخ مرچوں کے بیج سخت نقصان دیتے ہیں. اسی کے طرح اگر وہ ڈرائی فروٹ یا نمک سالٹی فوڈ یا ایسے فوڈ جیسے فرائیڈ ہوں، وہ سخت نقصان دیتے ہیں کہ لیور کے اندر جو ہے صاف نہیں ہوتے اور کڈنی جو ایڈرنلین جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان میں کالسیفیکیشن بننا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ان لوگوں کو دودھ کے اندر اولیو آئل اور المنڈ آئل ڈال کر پینے سے ان کی پتھری جو ہے بننا بند ہو جائے گی، اور یہ دوائیاں ساتھ استعمال کریں. میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے. ڈاکٹرز کے مطابق وہ گلوبل ڈیولپمنٹ ڈیلے کا شکار ہے. وہ بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے، دانتوں کو ہر وقت پیستا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے. ابھی بولنا شروع نہیں کیا. اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے علاج بتائیں. دیکھیں جی، اس بچے کو اگر ہائیوسیاسمس 200 اور اسٹریمونیم 200 ہفتے میں 2 بار دینا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا غصے پہ بھی قابو آئے گا، اور جو چیخنا چلانا اور یہ جو اپنے آپ کو مارنا، ان سب یہ سب عادات چھوڑ جائے گا انشاءاللہ. تو اور یہی دوائیں اس کے جو بولنے میں بھی مدد کریں گی انشاءاللہ. لیکن دو خوراکیں 2 خوراکیں اسٹریمونیم کی اور 2 خوراکیں ہائیوسیاسمس. لگاتار کنٹینیوسلی دوائیں نہیں دینی، ویک میں 2 بار دینی. پہلے آپ ہائیوسیاسمس کی 2 خوراکیں دے لیں، 2-3 دن کے گیپ کے بعد پھر 2 خوراکیں اسٹریمونیم کی دے لیں. یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہائیوسیاسمس 200 میں 2 خوراکیں دیں اور اسٹریمونیم 30 میں روزانہ 2 دفعہ دیں. یہ جیسے آپ کو آسانی. ایک نے لکھا ہے جی، میرا بیٹا 7 سال کا ہے، صاف نہیں بولتا، زبان کو ڈھیلا رکھا ہوا ہے. بچوں کے ڈاکٹرز نے لوگوپیڈی تجویز کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسٹریمونیم 30 دن میں 3 بار 1 مہینہ کھلائیں اور پھر چھوڑ دیں. بچہ عمر 5 سال، جب عمر 4 سال تھی تو دودھ کے دانتوں کو کیڑا لگنے کی وجہ سے نکالنا پڑا. اب سامنے کے 2 دانت ہل رہے ہیں. دانتوں کی مضبوطی کے لیے کوئی نسخہ؟ 4 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ جی. 5 سال کا بچہ 4 سال میں 2 دانت جو ہے کیڑا لگنے کی وجہ سے نکال دیے تھے، اور اب 1 سال کے بعد سامنے کے 2 دانت جو ہیں وہ ہل رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ اس کے دانت وہ جو ہل رہے ہیں وہ تو سارے ہل کے نکل جائیں گے سارے، لیکن اس کے اگلے دانت بچانے کے لیے اس کو کیلشیم کاربونیکم، کیلشیم فاسفوریکم، کیلشیم فلوراٹم، یہ ڈیز ایکس میں یا 6x میں کو روزانہ 3 دفعہ دینا شروع کریں، اور سفلینم 200 میں ویک میں 1 بار ساتھ دیں، تاکہ اس کے جو اگلے دانت ہیں جو آنے والے ہیں بعد میں وہ صحیح سلامت آئے اور مضبوط ہو. ایک نے جی ناک میں خارش کی دوا پوچھی ہے. ناک میں خارش کی دوا بے شمار دوائیں ہوتی ہیں ناک میں خارش کی، لیکن ارنٹریفائلم ایک دوا ہے 200 میں، اس کی چند خوراک کے لیے ناک کی خارش ٹھیک ہو جائے گی. ایک نوجوان ہے جی، 36 سال ان کی عمر ہے، اور کچھ عرصے سے پورے چہرے کا رنگ بلیک ہو گیا ہے. چیک اپ کروائے ہیں، سب ٹھیک نکلے ہیں. ڈاکٹروں نے آئرن کی کمی بتائی. کچھ ماہ سے آئرن کی دوائی کھا رہا ہے، لیکن چہرے کی اصلی رنگت واپس نہیں آئی. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور دوائی کیا ہو سکتی؟ امینی صاحب بتاتے ہیں آپ کو وجوہات. جی امین صاحب. جزاک اللہ صاحب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تلی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، ہیموگلوبن لو ہو چکا ہوتا ہے، اور کسی طریقے سے بچے کا تلی
کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی خوراک کی وجہ سے یا کسی عادت کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تلی کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور تلی کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس دوائیاں ہوتی ہیں، سیناتھس امریکانا، کارڈس مریانس اور بیبرس ولگارس، یہ دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور اس سے ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں وہ، کیونکہ ڈاکٹر ان کو تسلی دے دیتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، صرف آئرن لو ہے، یہ ایسا ناممکن ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چہرے پہ بیماری نظر آ رہی ہے اور ان کا ہیموگلوبن ٹھیک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ It's true. صحیح فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑکا نوجوان ہے 24 سال کی عمر کا، صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک بینک میں ڈیوٹی کی ملازمت کرتا ہے۔ سو کر اٹھے تو کمر کا نچلا حصہ جو ہے اس میں درد ہوتا ہے، جو آدھے گھنٹے تک رہتا ہے، پھر چلنے پھرنے کام کاج شروع کر دینے کے بعد وہ درد جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اور ایک لکھا ہے جی رانا صاحب سے جواب چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ لیکن وہ جو پہلے کیس تھا، وہ جو بلڈ والا جس پہ امینی صاحب نے بتایا، تو ان صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ڈاکٹر والی دوائیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک ہومیوپیتھی نسخہ ہے، اس میں فیرم میٹ، فیرم فاس، کلکیریا فاس، نیٹرمیور اور وینیڈیم 30 میں یہ ملا کے دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں۔ ساتھ وہ دوائیں جو امینی صاحب نے بتائی تھی، سیانوسس، بیربرس اور کارڈس مریانس، یہ تینوں دوائیں علیحدہ ملا لیں اور وہ یہ چاروں دوائیں علیحدہ ملا لیں۔ یہ مدر ٹنکچر 10 قطرے دن میں 2 دفعہ لیں اور یہ دوائیں دن میں 3 دفعہ لیں۔ ود ان 2 months ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب دوسرا سوال آپ کا جس کا انہوں نے پوچھا کہ وہ سونے کے اٹھنے کے بعد ان کے کمر میں درد ہوتی ہے اور وہ لوور بیک میں، اور اس کی دوا ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اگر S+200 میں لیں 3-4 دن روزانہ، ہفتے میں 2-3 دفعہ لیتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک دوست ہیں جو ہیپیٹائٹس کے پرانے مریض ہیں، پہلے انہیں ہیپیٹائٹس تھا اور 11 سال پہلے ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور ڈاکٹروں کے مطابق اب ان کا جگر جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن اب معدے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کافی ساری دوائیں جو ہیں کھانی پڑتی ہیں، معدہ خالی ہو یا بھرا ہو، معدے میں جلن، تیزابیت رہتی ہے۔ دوسرے، کڈنی کو بھی نقصان ہے، ایک کڈنی کے سائز میں چھوٹی ہے اور 18% کام کر رہا ہے۔ اب شاید مجھے جو معدے کی تکلیف ہے، جس وقت کھانے کا ٹائم ہو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، سر اور کان میں بہت زیادہ شور رہتا ہے، دوائی اور پرہیز بتا دیں۔ دوبارہ سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ بظاہر تو نہیں اس کی ضرورت دوبارہ، کیونکہ ہیپاٹائٹس کا تعلق پورٹل وین سے ہے، یعنی کہ آنتوں کے اندر جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا ٹرانسپلانٹ ہو بھی گیا ہے تو جس نے اچھا لیور خراب کر دیا پہلے والا، وہ نیا جو لیور لگایا وہ بھی خراب کر دے گا۔ یہ ALT بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس C B A بڑھ جاتا ہے، یہ لیور کا اوپر والا حصہ سوجتا ہے۔ اب ان کو کیونکہ ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے الکولائن فاسفیٹیز بھی بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پتے کا پانی جو ہے وہ برابر نہیں بن رہا۔ تو یہ پتے کا پانی جو ہے انٹسٹائن کو کلین کرتا ہے اور اس کے انفیکشن کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی کہ ان کا کولیسٹرول ہائی ہے۔ جو دوسرے نمبر پر ان کی کڈنی خراب ہو رہی ہیں، اس میں اس کا مطلب ہے کریٹینائن یعنی پروٹین ہائی ہے، یعنی کہ ان کے آنتوں میں چھوٹے چھوٹے زخم ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے بے شمار دوائیاں ہیں جو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس میں شربت کافور جو ڈاکٹر صاحب کا نسخہ ہے وہ بہترین ہے، وہ کام کرے گا فوری طور پر، کیونکہ لیور کے الکلائن فاسفیٹیز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ان کا جو ہیپاٹائٹس ہے کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوا، جبکہ ان کا ٹرانسپلانٹ بھی ہو گیا ہے تو ابھی بھی ان کی باڈی میں موجود ہے، کیونکہ ان کی باڈی میں سے ایک انفیکشن کلیئر ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ان کو ہائیڈراسٹس چیلیڈونیم، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، ہائیڈراسٹس ہے، چیلیڈونیم ہے، بیبرز ہے، جو لیور کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں کو اور انٹسٹائن کو جو ہے وہ کلین کرنے میں کام کرے گا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک نسخہ بہترین ہے، وہ ہے لیپٹینڈرا۔ لیپٹینڈرا جو ہے وہ بہترین دوائی ہے تمام ان کے پرابلمس کے لیے، کیونکہ ان کو ٹوائلٹ سے بلڈ بھی آتا ہے، پروٹین میرا خیال ہے کیونکہ ان کے پیشاب میں بھی پروٹین آتا ہے، جو انہوں نے علامات بتائی ہیں اس میں پروٹین کا مطلب ہوتا ہے بلڈ، بعض دفعہ ویزیبل ہوتا ہے، بعض دفعہ ویزیبل نہیں ہوتا، تو اس لیے لیبارٹری چیک کرنے سے ان کے کئی ٹوائلٹ کے اسٹول کے اندر بھی بیکٹیریا ہو سکتے ہیں اور پیشاب کے اندر بلڈ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سیریس کیس ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب سے یا مجھ سے رابطہ کر لیں تو ان کو دوائیاں بھی مل جائیں گی اور مستقل طور پر ان کو ہدایات بھی دے دی جائے گی کہ کون سی چیزیں ان کو کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے۔ ایک نے پوچھا ہے جی کہ امینی صاحب نے کافور اور ہینگ کے فائدے بیان کیے تھے، شربت کافور کیسے بناتے ہیں؟ ہینگ یا کافور کو ہومیوپیتھی کے طور پر اگر لینا ہے تو پھر کون سی پوٹنسی میں لینا ہے؟ تھوڑی تفصیل بتا دیں، ان دونوں کا طریقہ استعمال کیا ہوگا اور کتنی مقدار میں ہوگا؟ یہ ہے کہ کافور بہت زیادہ دنیا میں بکتا ہے، اکثر جو کافور بکتا ہے وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا، اور یہ چائنا سے آتا ہے، آرٹیفیشل بنایا جاتا ہے اور اس کو زیادہ تر مردوں پر چھڑکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ہم کافور تلاش کر کے لے کے آتے ہیں یا اس کو کھانے کے متعلق بنایا جاتا ہے، وہ ایک پیور ریزنس ہوتا ہے جو درختوں میں سے نکلتا ہے۔ تو شربت کافور کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح تیار کیا ہے کہ اس کے اندر کئی چیزیں اور بھی اس میں ڈالی ہوئی ہیں، جیسے ہائیڈروکوٹائلز ہے، فلیپینڈولا ہے، جو مختلف چیزیں جس میں ملی فولیم ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ یوگینولز ہوتے ہیں جو کافور سے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو شربت کافور ہم نے اس کے اندر ایڈیبل کافور ڈالا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ دوسری دوائیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب بھی شربت کافور کہتے ہیں تو اس جو ڈاکٹر صاحب کے پاس نسخہ بنا ہوا ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کافور تو پھر ایسا کافور لینا چاہیے جو کھانے کے قابل ہو۔ اسی طرح ہینگ کے متعلق بھی یہی ہے کہ ہینگ جو پاکستان میں جو سب سے اچھی ہے، یہ نہیں مطلب کہ اس سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بھی بہت اچھی ہیں، جو پاکستان میں جو ملتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام ہے ہیرا ہینگ۔ ہیرا ہینگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف شدہ ہوتی ہے، مگر وہ پوری طرح صاف شدہ نہیں ہے، مگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، پہلے پانی میں بھگویا جا سکتا ہے، بھگو کر اس کا جو پانی نتر جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، وہ پینے کے قابل ہوتا ہے، باقی نیچے جو ہے اس کی مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ جو تھا کہ ہومیوپیتھک کے اندر کون سی پوٹنسی میں لینا ہے ہینگ کو، یا پوٹینسی جو آپ کے پاس میسر ہو وہی لینی چاہیے۔ اگر را مٹیریل ہے تو را مٹیریل کا استعمال کریں۔ اس کو مدبر کرنے کا طریقہ کافور کو یہ ہے کہ آپ ہلکی آنچ پہ توے پر رکھ دیں تھوڑا سا کافور، اور اس کے اوپر الٹی کولی یا پیالی یا کپ رکھ دیں، تو ہلکی آنچ میں یہ اوپر کی طرف لگ جائے گا، اور اس کے اندر چینی ڈال کر یا شہد ڈال کر اچھی طرح محلول بنا لیں تو اس کو انگلی سے چاٹ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اس کو لیکوڈ بنانا ہے تو زیادہ تر اس کے اندر، کیونکہ یہ پانی میں حل نہیں ہوتا، اس کے اندر مینتھول ڈالنا پڑتا ہے حل کرنے کے لیے۔ یہ یا مینتھول، ایکلیپٹس اور کافور، یہ کافور 5 گرام، 1 گرام مینتھول، اور یوکلیپٹس وہ بھی تقریباً، وہ کیونکہ لیکوڈ میں ملتا ہے تو 1 گرام، اگر وہ پاؤڈر فارم میں آتا ہے کیونکہ یہ پتوں میں سے نکلتا ہے تو زیادہ تر پتوں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، تو وہ ان
کے لیے مشکل ہوگا. یوکلپٹس کا جو آئل ملتا ہے وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا, وہ کیونکہ اسینشل ہوتا ہے. جو زیادہ تر یہ ہے کہ کافور اور مینتھول کو آپس میں ملا دیا جائے اس ریشیو سے, جس ریشیو سے میں نے بتایا ہے, تو یہ اس کے اندر چینی یا پانی وغیرہ ڈال کر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بعض بڑے لوگوں میں اور بعض بچوں کے اندر جو ہے وہ سٹمر کرتے ہیں, یعنی شروع کے الفاظ جو ہیں وہ ہکلا کے بولتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے, اور ایک اس سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ اگر انگریزی بولیں تو کوئی سٹیمر نہیں ہوتی, لیکن جب اردو بولیں تو سٹیمر کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سے ایج گروپ کو کون سی دوا کس پوٹینسی میں دینی چاہیے. اس کی تھوڑی بات میں کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کے حوالے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ہومیوپیتھک پوٹینشیل ضرور بتائیں گے. میں اس کا پہلے تھوڑا سا ایک میدان بنانا چاہتا تھا. یہ سٹیمرنگ ہوتی ہے بزدلی سے, یعنی کہ بچہ جو ہے بہت ڈرتا ہے, اور ڈرنے کا تعلق لیور سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے لیفٹ یا رائٹ کی جو نسیں ہیں کھنچنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو دیسی ٹوٹکا یہ ہے کہ جائفل جو ہوتا ہے, نٹ میگ جائفل, جو جاویتری جس کو نا ہم نا زیادہ تر بریانی یا نہاری وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں, اس نٹ میگ کو اچھی طرح پیس لیں اور دودھ میں ابال کر روزانہ بچے کو دینا شروع کریں, جس سے بچہ بہادر اور اس میں اسٹیمرنگ نہ کرے. تو باقی پوٹینسیز کے متعلق یہ ہے کہ اس میں آرمیٹ, اسٹینم اور برائٹا کا وغیرہ جو انزائٹی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اور نسوں کو کھولنے میں مدد کرتی ہیں, وہ اس طرح کی ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب بتائیں. جی آپ نے ٹھیک بتایا سارا کچھ. اسٹیمرنگ کا تو یہی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ خوف ہے, تو اگر وہ شروع میں اٹکتے ہیں تو انگریزی وہ صحیح بولتے ہیں, اردو میں اصل میں وہ سوچتے ہیں کہ ہم غلط نہ بولیں, ان کے اندر ایک خوف سا بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایکونائٹ 200 میں دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ڈفرینٹ اس کی بے شمار وجوہات بھی ہیں. یہ کئی لوگ شروع میں اٹکتے ہیں, کئی درمیان میں اٹکتے ہیں, کئی اینڈ پہ اٹکتے ہیں. تو مطلب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا نام رانا سعید ہے, اس کی دوائی اسپائجیلیا ہے. اگر کوئی شروع میں ایسے کہتا ہے رانا سعید, تو اس کی دوائی پھر ایکونائٹ. تو اس لیے یہ مختلف طریقوں سے, مطلب مختلف علامات پہ مختلف دوائیاں اس کی بدلتی رہتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اٹکتا کہاں ہے, شروع میں اٹکتا ہے, درمیان میں اٹکتا ہے, اینڈ پہ اٹکتا ہے, یا ایک دم یا مسلسل اٹکتا ہے. سب اگر تو کوئی مسلسل اٹکتا ہو, ہر بات پہ اٹکتا ہو, ہر بات پہ وہ تھتھلاتا ہو, تو اس کے لیے پھر آپ اسٹریمونیم 30 میں اور کالی فاس 30 میں دن میں 2-3 دفعہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ تھتھلانا اٹکنا ٹھیک ہو جائے گا. اس سے ملتا جلتا سوال تھا کہ جو بڑے یا بچے الفاظ یا پورا فقرہ صاف نہیں بول سکتے, لفظ کو دبا کر نہیں بولتے یا جلدی بولتے ہیں, اس کی دوا اور پوٹینسی بتا دیں. یہی جو میں نے بتائی ابھی تقریباً وہی ایک ہی ہے. تو جن کو ہے مسئلہ وہ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور دوائی پوچھ سکتے ہیں. اس علاوہ ایک پوچھا جی, ایڑیاں کیوں پھٹتی ہیں؟ بچوں کے پاؤں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن درمیانی عمر شروع ہونے کے ساتھ ہی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں. اگر وٹامنس یا دوائی کی ضرورت ہو تو پوٹینسی کے ساتھ بتا دیں. ایڑیاں کیوں پھٹتی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, میری تو ویسے نہیں کبھی پھٹی, لیکن یہ عموماً خشکی سے پھٹتی ہیں میرا خیال. وہاں خشکی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ, تو اس سے یہ پھٹتی ہیں. اس کے لیے عموماً میں پیٹرولیم دیتا ہوں 200 میں یا 30 میں. تو لیکن اگر وہ پیٹرولیم اوپر لگائیں بھی, ویزلین وغیرہ, اور ساتھ یہ پیٹرولیم 200 میں کھائیں بھی تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. باقی ایک اور بات ہے تو امینی صاحب تفصیل بتا دیتے ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایڑیاں پھٹتی ہیں زیادہ تر خواتین میں پھٹتی ہیں. یہ خواتین میں پروٹین یعنی گوشت پوری طرح ہضم نہیں ہوتا, نہ دالیں ہضم ہوتی ہیں. تو
یہ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کچھ نا بیکٹیریا بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر سلفر جو ہے ایڑیوں کو ٹھیک کرتی ہے، اور اگر وہ سلفر اگر 6x میں ہو 3x میں ہو تو وہ لینی چاہیے، اور یا پھر دودھ کے اندر لہسن کو ابال لے اچھی طرح، اور روزانہ بلا ناغہ دوپہر کے وقت یا شام کے وقت پئیں، تو اس سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر سلفر مل جائے اچھی حالت میں مدر ٹنکچر کی صورت میں، تو یہ 1 ہفتے میں ایڑیاں صاف کر دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہی پروگرام کیونکہ لائیو نہیں جا رہا ہے، اس لیے دفعہ میسج آنا شروع ہو گئے کہ پروگرام آج نہیں آنا یا پروگرام کیوں نہیں شروع ہو رہا۔ اینی ہاؤ بہرحال آج ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم بعد میں پروگرام جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، یہ پوچھا ہے کہ جو بکس آپ تیار کر رہے ہیں ادویات کا، اس میں کیا سب وٹامنز ہوں گی اور کیا پرولیسیٹین اور پروگیسٹرون وغیرہ بھی اس بکس میں ہوں گی؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں پریگننسی کے دوران لینے والی دوائیوں کا ذکر کیا گیا تھا، کیا وہ ادویات بھی بکس میں شامل ہوں گی؟ اور ادویات کی کیا لسٹ آپ جاری کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ملتا جلتا ایک ہی بندے نے سوال کیا۔ دیکھیں جی، ویسے تو 5000 سے زائد ہومیوپیتھک دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 5000 دوائیں تو باکس میں نہیں رکھ سکتے، باکس میں تو 130 دوائیں ہونی ہیں۔ ہم حد الوسع کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اکثر بیماریوں کو اس میں کور کیا جائے۔ وائٹامنز ہوں گے انشاءاللہ تعالی، سارے نہیں لیکن 6-7 وائٹامنز ہم رکھیں گے اس میں جو عمومی استعمال کے ہیں۔ مثلا وٹامن بی کمپلیکس ہو گیا، وٹامن اے ہو گیا نظر کے لیے، وٹامن ڈی ہو گیا، وٹامن ای ہو گیا، یہ 5-6 ہم انشاءاللہ تعالی اس میں رکھیں گے۔ باقی رہا کہ وہ پروجسٹرون ہوگا، اس کے لیے تو دیکھیں وہ پروجسٹرون تو عام دوائی نہیں ہے، پروجسٹرون تو صرف عورتوں کے لیے دوائی ہے، تو اس کو مطلب کہ ہم رکھیں گے، لیکن وہ آپ کو ضرورت ہے، شاید ہزاروں کو نہ ہو اس کی ضرورت۔ ہم حد الوسع یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی دوائیں ہوں جو ہر ایک کے کام آ سکیں، اور اس کی لسٹ ہم انشاءاللہ تعالی جلدی شائع کریں گے اور پرائس بھی بتائیں گے۔ تو چونکہ یہ بڑا ڈبہ ہے، 130 دوائیں ہوں گی اس میں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح لوگ اس کو بھی پسند فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، بچی جس کی عمر 26 سال ہے، جوڑوں کی درد ہے، MRT سے پتہ چلا ہے کہ پاؤں میں پانی ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرنا؟ دیکھیں کہ ایڈیما جو ہے وہ کڈنی فیلئر کی وجہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ایسا بچہ جو باربیکیو وغیرہ کرتا ہو، جیسے گرل کر کھاتا ہو، یہ جو چکن وغیرہ جو چکن ونگز ہوتے ہیں پروں والے ہوتے ہیں، اس کے اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے گلومونیفرائٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو نیفرونس کے اندر بلڈ لے کے جاتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں اور پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیروں میں ایڈیما ہونا شروع ہو جاتا ہے، پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو اس بچے کو یہ چاہیے کہ بھی ایسے کھانے نہ کھائے جس میں سرکہ ہو، ہری مرچیں ہوں، گرل فوڈ وہ نہ کھائے۔ تو دوسری صورت میں اس کو تھوجا لینی چاہیے، مدر ٹنکچر زیادہ سے زیادہ پانی میں ڈال کر کہ بھی اسے کی باڈی نیوٹرلائز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے۔ ہاں جی، ہم نے بتا دیا ہے کہ جسم میں پانی ہے، پاؤں تھوجا ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ایپس تھوجا آپ نے بتا دی ہے، اس کے ساتھ ایپس 30، ایپوسائنم 30 اور بیلبرس 30 اور ڈیجیٹیلس 30، یہ چاروں دوائیں 30 میں ملا کے دن میں 4 دفعہ لیں، 3-4 دفعہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ جسم سے پانی نکل جائے گا۔ امینی صاحب نے دہی کھانے سے منع کیا ہے، وضاحت کر دیں کن لوگوں کو کن کن صورتوں میں دہی کھانا منع ہے، کیونکہ لوگ تو ساری زندگی صبح ناشتے میں یا سحری کے بعد دہی کھاتے آ رہے ہیں،
बात वाज़ेह नहीं है, जरा वजाहत फरमा दें। दही मैं हर किसी को नहीं मना करता, और दही मौका और महल के ऊपर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कबाब खा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीमार लोग नहीं हैं, और तो उसके साथ दही का इस्तेमाल करें जिससे बॉडी के अंदर जो कोई ऐसी तेज़ाबियत ना जाए जो उसको नुकसान, आपके केमिकल मेम्ब्रेन्स को नुकसान पहुंचाए। मैं दही उन लोगों को मानता हूँ जो ठंडे मौसम में ठंडा दही खाते हैं, और उनके ये दही जो है ठंडा और तासीर में ठंडा और तर कहलाता है। और ऐसे लोग होते हैं, जैसे ही हम किसी को कहते हैं कि ये बंदा ठंडा हो गया, तो अब बंदा ठंडा होने में ये है कि ऐसे बंदे को जिनको डायबिटीज़ और प्रोस्टेट प्रोस्टेट कैंसर होता है, या ऐसा जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राब हो और खाना पीना हज़म ना होता हो, मैं उन लोगों को दही रोकता हूँ, वरना दूसरे लोग तो आप खा सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो खा सकते लेकिन मेरा मेरा एक आजिज़ाना मशवरा ये है कि दही खाएं या दूध पिएं या कोई भी चीज़ आप ठंडी खाएं, लेकिन ना खुद भी और अपने बच्चों को भी हमेशा फ्रिज से निकाल के पहले थोड़ी देर बाहर रख दें, फिर खाएं। यकदम दूध से फ्रिज से निकाल के दूध भी ना पिएं। बेशक आप सेहतमंद हैं, बेशक आप हजम कर सकते हैं, लेकिन आपका वो ठंडा दूध को जिस्म गर्म करने के लिए आप बहुत सारी एनर्जी लगाएगा ताकि उसको वो गर्म करके हजम कर सके। इसलिए कोशिश करें कि एकदम ठंडी चीज़ फ्रिज से निकाल के ना खाएं, 10-15 मिनट पड़ी रहने दें पहले, फिर उसके बाद बेशक खाएं, तो वो आपको इजीली हजम हो जाएगी और आपके जिस्म को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा सवाल राना साहब से है, क्या एक दवाई की तरह लिक्विड कंपाउंड्स को भी अल्कोहल से बढ़ाया जा सकता है? जी, बढ़ाया जा सकता है। ठीक। छींकों के साथ जुकाम के लिए बच्चों के लिए कौन सी दवा है? छींकों के साथ जुकाम के लिए सुराइनम 1000 बेहतरीन दवा है जुकाम के लिए। जिनको अक्सर जुकाम रहता हो वो 1000 छींकों के लिए और ये जुकाम के लिए वीकली ले सकते हैं। इसके लिए छींकों के लिए सबाडिला बहुत अच्छी दवा है, निकोलमेट बहुत अच्छी दवा है, पाइपरनाइगर बहुत अच्छी दवा है, सेंटोनाइन बहुत अच्छी दवा है छींकों के लिए, हिस्टामाइन बड़ी अच्छी दवा है, कोर्टिजोन बहुत अच्छी दवा है। ये सब दवाएं छींकों के लिए बहुत अच्छी है। ये आप मिला के भी सब ले सकते हैं, अकेली के लिए भी ले सकते हैं। जितनी मैंने दवाएं बताई हैं सारी मिला लें, मिला के खाएं, आपकी छींकें रुक जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इन सब की माँ दवा जो है वो है बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम। छींकों की, नज़लाती बीमारियों की, एलर्जीज की माँ दवा जो है वो बेसिलिनम है या ट्यूबरकुलिनम। एक फीमेल जिसकी उम्र 35 साल है, शुगर का लेवल जो है बॉर्डर पर है, जिल्द, होंठ और पांव खुश्क रहते हैं, बार बार पेशाब आता है और रोका नहीं जाता, दवाई पूछिए उन्होंने। देखिए जी, बॉर्डर पे तो ये हमारे मोहतरम डॉक्टर साहिबान बहुत जल्दी कह देते हैं जी कि आप बॉर्डर पे हैं, आप ये बॉर्डर पे है, आपका वो बॉर्डर पे है। अरे भाई, बॉर्डर पे है तो फिर उसको ठीक क्यों नहीं करते तुम? सिर्फ डरा देते हो पेशेंट को कि तुम्हारा बॉर्डर पे है, वो जो थोड़ा बहुत पहले कुछ खाता पीता वो भी छोड़ दे। लेकिन जी शुगर बॉर्डर पे, जो शुगर की जितनी भी वो क्या कहते हैं लिमिट थी, वो सब चेंज हो गई हैं अब। तो ये एक लंबी स्टोरी है, इसको नहीं छेड़ते, लेकिन ये जितने भी ये शुगर के फ्रॉड थे ये सब ओपन हो गए हैं अब। 140 वाले को कोई शुगर नहीं है। अगर खाना खाने के बाद आपकी शुगर 200 है तो आपको कोई शुगर नहीं, मैं अलान कहता हूँ। तो इसलिए ये सिर्फ एक बिजनेस है कि थोड़ा सा डरा के पेशेंट को उसको मुख्तलिफ गोलियां लगा दो, वो लगाने के बाद फिर वो जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर कहते हैं अच्छा अब इंसुलिन लगा लो। अब इंसुलिन भी जब नाकाम हो जाती है फिर कहते हैं अब तो इसे जीना पड़ेगा
شوگر کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کا لیور پراپر کام نہیں کر رہا, آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے. اپنا نظام ہاضمہ ٹھیک کریں, آپ کو شوگر نہیں ہوگی. اور اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی یہ بارڈر پہ آ گئی ہے, جمنیما سلویسٹا مدر ٹنکچر, سائزیجیم جیمبولانم مدر ٹنکچر, دونوں کو ملا لیں یا دونوں لے کے 5 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ لینا شروع کریں, تو اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے تو وہ کہے گا بارڈر نہیں, اب تو بہت دور چلے گی. آپ نے شوگر 140 بتائی ہے, یہ صبح کے وقت کی ہے, نہار منہ؟ نہار منہ 140 شوگر, آپ کو کوئی شوگر نہیں. اچھا, کھانا کھانے کے بعد آپ کی 200 250 بھی ہے, آپ کو کوئی شوگر نہیں. چلیں یہ نئی بات پتہ لگ گئی. ہاں جی, یہ نئی بات ہے, یہ نئی تحقیق ہوئی ہے, نئی تحقیق ہوئی ہے, لیکن یہ ڈاکٹر آپ کو بتاتے نہیں. یہ نئی تحقیق 2018 میں ہوئی ہے اس کے اوپر, تو انہوں نے وہ سب کچھ چینج کر دیا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ چینج تھا, انہوں نے اس کو اور چینج کر دیا ہے. سب سے پہلے جب شوگر کا یہ پیمانہ آیا تھا یہ 140 تھا. کمپنیوں نے دیکھا کہ یہ 140 پہ تو کوئی بندہ پھنستا ہی نہیں ہے, انہوں نے اس کو 120 کیا. 120 کیا تو ان کے کچھ گاہک بن گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے, یہ تو 120 پہ بھی کوئی نہیں پھنستا. پھر انہوں نے 100 پہ لے کے آئے کہ جس کی 100 پہ شوگر ہے وہ شوگر, اس کو گولی لگا دو, اس کو دے دو میٹفورمین, اس کا ستیہ ناش کر دو, جو پہلے سے زیادہ اس کو کر دے گی. تو پھر وہ اس کے بعد ساتھ ساتھ دوسری دوائیں ایڈ کرتے جاتے ہیں. اچھا وہ میٹفورمین کھاتا رہتا ہے, کہتا جی صبح بھی کھا لی, شام کو بھی کھا لی, 500 کی کھا لی, 800 کی کھا لی, 1000 کی کھا لی. اس کے بعد پھر ایک دوائی اور ایڈ ہو جاتی ہے ساتھ, پھر تیسری ایڈ ہو جاتی ہے. شوگر وہیں رہتی ہے, شوگر نہیں جاتی کہیں. اس لیے ایسے پیشنٹس کو جن کے بلڈ گلوکوز زیادہ ہو, ان کو تھوڑی سی واک کرنی چاہیے, خود تھوڑی سی واک کرنی چاہیے, اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ان کی شوگر کو بڑھائیں. مطلب کھانے میں کوئی حرج نہیں, ہر چیز تھوڑی تھوڑی کھا لینی چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا کلو مٹھائی کھا کے اوپر سے گولی کھا لو. یہ طریقہ کار غلط ہے. اگر آپ نے مٹھائی کھانی ہے تو تھوڑی سی ضرور چکھ لیں, لیکن کسی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں, میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو کلو کلو مٹھائی کھائے جاتے ہیں, بعد میں 2 ٹیکے لگا لیتے ہیں, کہتے ہیں پھر کیا ٹیکے لگانا. یہ غلط بات. شوگر آپ کی کنٹرول ہو سکتی ہے, شوگر آپ کی دوائیوں کے, ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے کنٹرول ہو سکتی ہے. جس کو بھی ہو وہ ہم سے رابطہ کرے, ہم اس کو علاج بتائیں گے شوگر کا, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے شوگر کنٹرول میں ہوتی. لیکن آپ وہم میں نہ پڑے کہ جی ڈاکٹر نے کہا تھا شوگر ہے, ڈاکٹر نے بڑا کچھ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا جی, خاص ایام کے پہلے 3 دن سر درد ہوتا ہے جو دائیں طرف ہوتا ہے, اور شدید درد ہو تو ساتھ متلی کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں. پہلے 3 دن میں ہوتی ہے نا. ہاں جی, پہلے 3 دن میں سر درد ہوتا ہے جو دائیں طرف ہوتا ہے. سینگونیریا 200 کھایا کرے. بڑی جلدی دعا بتا دیا, رک کے بتاؤں. چلے دائیں طرف سر درد کسی کو بھی ہو, ایام کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں ہو, اس کی دوا سینگونیریا ہے. لیفٹ سائڈ پہ درد ہو, عام دنوں میں ہو یا خاص دنوں میں ہو, اس کی دوائی اسپائجیلیا ہے. 30 میں ہو یا 200 میں ہو, جس کے پاس جو بھی ہو وہ کھا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادھر ٹھیک ہو جاتی ہے. جی, ایسے ٹیومر جو ابھی کینسر نہ بنے ہوں لیکن کینسر بننے کا رجحان ہو اور ڈاکٹر نے سرجری تجویز کی ہو, تو کیا سرجری کرانا ضروری ہے یا ہومیوپیتھی سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ امینی صاحب بتاتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ صاحب. یہ جو ٹیومرز جو ہوتے ہیں
یہ پھر وہی بات ہوگی کہ کسی کھانے کی وجہ سے، ریئیکشن کی وجہ سے، یعنی کہ کسی الرجی کی وجہ سے اندر بنتے ہیں۔ اب کوئی نمک کھا رہا ہو اور اس کے اندر واٹس بن رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نمک جو ہے الرجیٹک کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے واٹس بن رہے ہیں۔ اور اگر ٹیومر ایسا بن رہا ہے جس کو میٹاسٹاسس کینسر کہتے ہیں، مگر اسے کے اندر بایوپسی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی پس وغیرہ نظر نہیں آ رہی، تو ڈاکٹر یہ اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ کینسر تو بن رہا ہے مگر ابھی کینسر کے وائرس نظر نہیں آئے۔ تو ایسے ٹیومرز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کو کن کن چیزوں سے الرجی ہے۔ اگر ہم ان کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو الرجی کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ایسینوفلس جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر وہ ایسینوفلس بڑھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو کئی چیزوں سے الرجی ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ ہمیں اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بھارت جی جس مریض نے لکھا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ رابطہ کر لے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کوئی کینسر، کوئی نزلہ زکام کھانسی نہیں ہے کہ جس کا ہمارا جو اسپونٹان کوئی جواب دے دیں۔ کینسر ہمارے لیے بھی سیریس ہے جس طرح پیشنٹ کے لیے سیریس ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی پیشنٹ دیکھتے رہتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح بچائیں اور یہ اس کے کھانوں سے ہم اس کو کس طرح بچائیں۔ تو لہٰذا یہ میرا خیال یہ سیریس ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس پروگرام کے تھرو ہم ان کی نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں مگر علاج کے لیے ان کو رابطہ ضرور کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ عمر ہے 37 سال، وزن ہے 100 کلو، ٹینشن میں، پریشانی میں مریض بہت زیادہ میٹھا اور چاکلیٹ کھاتا ہے۔ جو وائٹ ویٹ جو ہے میدا کے استعمال سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بادام، کوکونٹ، تیز مرچیں سب سے پیٹ خراب ہوتا ہے، اور پیٹ خراب رہنے کے باوجود وزن کم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صبح آنکھ کھلتی ہے تو ناک میں خارش اور چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کوئی دوائی پوچھی ہے ان کو جی سب سے پہلے تو بیسیلائنم لینی چاہیے، بیسیلائنم 1000 ویکلی یہ کھائیں تو اس سے اکثر ان کی بیماریاں قابو میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ جو ویٹ ان کا بڑا ہوا ہے، ویٹ کم کرنے کے لیے تو ان کو بہرحال یہ میٹھا چھوڑنا پڑے گا، اور اس طرح کی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ اگر یہ 3 مہینے میٹھا کھانا چھوڑ دیں ان کا آدھا وزن ہو جائے گا۔ تو باقی بیسیلینم 1000 میں ویکلی خوراک کھائیں، اکثر یہ ان کی الرجی وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک دوست ہیں ان کے ہاتھوں کی جو تلیاں ہیں ان میں اور انگلیوں میں خارش ہوتی ہے، اور کھجانے سے وہ کہتے ہیں کٹ آ جاتے ہیں اور خون بھی نکل آتا ہے، اور یہی کیفیت جو ہے ٹانگوں کے پنڈلیوں کی بھی ہے۔ پاؤں کے نچلے حصے میں کٹ پڑ جاتے ہیں اور لیکن خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خاندانی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا جی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ انہیں کہیں کہ رس وینیڈیم ایک دوا ہے، 200 میں وہ کھائیں۔ اگر وہ نہ ملے تو رسٹرکس 1000 میں ہفتے میں ایک بار یہ لیں، چند خوراکیں، تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، ایک دوست کہتے ہیں جب بھی دوائی لینے جاؤ اپوتھیکا والے پوچھتے ہیں ڈی یا سی، اس لیے دوائی بتاتے وقت ساتھ بتا دیا کریں کہ بھئی کون سی ڈی ہے یا سی ہے، اور ایک بار پھر وضاحت کر دیں کہ یہ سی ڈی کیو کیا فرق ہے۔ بتایا تو آپ نے کئی دفعہ ہے، میں نے جی یہ پہلے بھی 1000 دفعہ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سی اور ڈی کا مسئلہ صرف جرمنی میں ہے، باقی دنیا کے اکثر ممالک میں یہ دوائی جب صرف آپ دوائی کا نام لیں کہ جی مجھے بیلاڈونا دے دیں 200 میں، تو وہ آپ کو بیلاڈونا 200 سی میں ہی دیں گے۔
کئی ملکوں میں یہ سی ہے، کئی ملکوں میں یہ سی ایچ ہے، کئی ملکوں میں یہ سی کے ہے، کئیوں میں کچھ ہے، بہرحال. لیکن جرمنی میں اگر آپ کو کوئی دوائی لینی ہے تو آپ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو سے 200 چاہیے یا ڈے 200 چاہیے. ایکچولی یہ دونوں دوائیں 200 طاقت میں اگر یہ 30 میں کوئی بھی ہوں، ان کا کام ایک ہے، کام ایک جیسا کرتی ہیں، لیکن سے پوٹینسی اسٹرانگ ہے، ڈے پوٹینسی نرم ہے. تو ہم مختلف پیشنٹس کو جن کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات مان لے گا، ان کو ہم سی پوٹینسی میں دیتا ہوں میں دوائی. جس کو پتا ہے کہ نہیں اس نے بات نہیں آنا، اس نے کھاتے جانا ہے، اس کو پھر میں ڈی میں دے دیتا ہوں. چلو 2-4 اگر ڈوز سے زیادہ کھا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی اتنا لمبا جوڑا کوئی فرق نہیں کہ جی وہ سی پوٹینسی، سی اسٹرانگ ہے، ڈی نرم ہے، اتنا صاف ہے. آپ سی جا کے آپ اسے کیسے کہہ دیں کہ مجھے سے میں دے دو یا مجھے ڈے میں دے دو، اس میں کوئی اتنی بڑی بات، مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جسم کا جو دفاعی نظام ہے اس کو درست رکھنے کے لیے کیا ہر 6 مہینے بعد ایلومونیا 30 اور نیٹرم میور 200 اچھی دوائیاں ہیں؟ امینی صاحب بتاتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے خوراک کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم اپنی بے وقت کھانا، سب سے پہلے تو اس میں احکام الہی کو مد نظر رکھیں امیونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کھاؤ، ساری چیزیں تم پر حلال ہیں مگر وہ چیزیں کھاؤ جو تمہیں طیب ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہوگا ہر انسان ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتا. اگر آپ یورپ میں رہ رہے ہیں تو آپ ایشین کھانا دیکھ کے کھائیں کیونکہ آپ کو ٹھنڈ کا سامنا ہے، اور جو ایشیا میں رہتے ہیں ان کو گرمی کا سامنا ہے، تو ان کو اس کے حساب سے کھانا پڑے گا، موسم کے حساب سے کھانا پڑے گا. امیونٹی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر برقرار رکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ترکی میں وہ فیٹ کھاتے ہیں اور لیمن کھاتے ہیں تو وہ ترکی میں طیب ہے، اور جرمنی میں اگر وہ فیٹ کو ڈی فیٹ کر کے کھاتے ہیں تو وہ جرمنی میں طیب ہے. تو پاکستان اور انڈیا یا باہر دوسرے جو ممالک ہیں جہاں وہ سرخ مرچیں، ہری مرچیں دبا کے کھاتے ہیں، وہ وہاں طیب ہے، یورپ میں طیب نہیں ہے. امیونٹی اس کا نام ہے. اور دوسرے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کہیں کہ میں ملٹی وٹامنس کھا لیتا ہوں، چائنا میں نا گرم پانی پیا جاتا ہے، ہم یورپ میں گرم پانی پیتے ہیں، وہ چائنا میں طیب ہے، یورپ میں طیب نہیں ہے. تو اس لیے کسی کو اگر کوئی بیماری ہے تو اس زمرے میں ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ 6 مہینے بعد، سال بعد یہ سورانیم لے لیں، نائٹرمیور لے لیں، یا ایلومینا لے لیں. اس طرح کر کے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں کہ آپ کو بیماریاں جو ہیں وہ عود کرنا آئیں یا کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ویسے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا بے شمار بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد سب سے بہترین دوائی ایکینیشیا ہے. ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں اگر آپ 10 قطرے روزانہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو بھی دیں اور آپ خود بھی پئیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ بہت ساری بیماریوں سے، نزلاتی بیماریوں سے، اور خاص طور پہ نزلاتی بیماریوں سے اور مختلف وباؤں سے جن کا گھیرا ہے آج کل، جن میں وباؤں نے آج کل دنیا کو گھیرا ہوا ہے، ایسی وباؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اس کا نام ہے ایکینیشیا اینگسٹیفولیا یا ایکینیشیا پرپیرا. یہ دونوں سیم دوائیں ہیں، ان میں کوئی اتنے بڑا مختلف کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ کو جو ملتی ہے آپ اس کے لے کے آپ استعمال کریں. تو اسی طرح ہارٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یا ہارٹ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے کریٹیکس دوائی ہے. اس کے بھی مختلف نام ہیں، کوئی بھی نام ہو کریٹیکس کے ساتھ، لیکن کریٹیکس ہونا چاہیے. وہ کریٹیکس لابیگسٹا ہو، کریٹیکس آکسی ہو، سب دوائیں سیم ہیں، تو آلموسٹ سیم ہیں. ان کا فائدہ ایک ہی ہے، وہ آپ کے ہارٹ کو ضرور اسٹرانگ کریں گی. تو اس لیے یہ ایکینیشیا بلا خوف و خطر بچوں کو، چھوٹوں کو،
سب کو دینی چاہیے. تو یہ سب کے لیے یہ ایک طیب دعا ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بچوں کے پیٹ میں ہوا کے لیے، جو نومولود ہوتے ہیں یا دودھ پینے والے بچے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، لیکن کل بھی کافی سارے سوال تھے میرے فون کے اوپر. میں نے سوچا چلو میں کل اکٹھا جواب دوں گا. ایسے بچوں کو آپ جن کے پیٹ میں ہوا ہونا ایک لازمی امر ہے، کیونکہ بچہ دودھ سک کرتا ہے، اور سک کرنے سے بچے کے پیٹ میں ہوا جاتی ہے. تو اگر تو بچہ پیٹ کٹھا کرے، درد کے ساتھ روئے اور اپنی ٹانگوں کو کٹھا کرے، تو اس کو آپ کولوسینتھس 6 میں دیں. اگر بچہ ویسے عمومی ٹانگیں کٹھی نہیں کرتا، لیکن ویسے ہی دودھ پینے کے بعد روتا ہے اور پیٹ میں ہوا ہو جاتی ہے، ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ہوا ہے، نیوٹرم سلف، کیلکیریا فاس اور میگ فاس 6x یا ڈیز-ایکس میں ملا کے بچے کے دودھ میں کی بوٹل میں ڈال دیں. اور اگر بچہ دودھ نہیں پیتا بوٹل میں، ان تینوں دواؤں کو آپ گھول لیں اور بچے کو چٹا دیں، اس کے منہ پہ رکھ دیں، گولیاں رکھ دیں یا ویسے چٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اس کے پیٹ کی ہوا سے خارج ہوتی رہے گی، اور وہ چلائے گا نہیں اور روئے گا نہیں، اور سکون سے سوئے گا. پھر کئی مائیں شکایت کرتی ہیں جی کہ بچہ سکون سے سوتا نہیں ہے. ایسی بھی بے شمار شکایتیں مائیں کرتی ہیں، چھوٹا بچہ ہے سوتا نہیں ہے سکون. اس کے لیے اگر آپ اس کو کالی فاس 6 ڈے میں ڈیز-ایکس میں اور یا میگ فاس ڈیز-ایکس میں اگر آپ ان کو دیں بچوں کو، جیسے میں نے پہلے بتایا گھول کے لا دیں، دودھ میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا بچہ سکون سے سونا شروع کر دے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آج آپ نے دیا کل سے شروع ہو گیا، 2-3 دن 4 دن لگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ اس پہ ہو رہا ہے. اور فیرم فاس فوریکم ڈیز-ایکس میں اور ڈے 12 میں، اور کالی میور ڈیز-ایکس اور ڈے 12 میں اپنے گھروں میں رکھیں. بچے کو جو ہی چھینک آئے یا نزلہ ہو یا زکام ہو، گلا خراب ہو، ناک بند ہو، تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ دوائیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں، آپ اس بچے کو بار بار دے سکتے ہیں، 5 منٹ بعد دے سکتے ہیں، 10 منٹ بعد دے سکتے ہیں. تو خدا کے فضل سے چند خوراکوں سے آپ کا بچہ آرام کی نیند سو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، یہ اگر آپ کے گھروں میں ہوں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو باکس بنا رہے ہیں اس میں یہ ہم ڈیز-ایکس کی دوائیں، 6x کی دوائیں، ڈیز-ایکس اور 6x سیم دوائی ہے. ڈیز-ایکس صرف یورپ میں اور جرمنی میں کہتے ہیں، باقی ساری دنیا میں 6x کہتے ہیں. میں اس لیے دونوں نام بولتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 2 دوائیں ہیں، تاکہ جو جرمنی والے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں اور جو باہر والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، یہ آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا سکتی ہیں. اللہ کے فضل سے کان درد کے لیے پلنٹیگو میجر گھر رکھیں. پلنٹیگو کیو میں بچے کے کان میں درد ہو، بچہ روتا ہے، چیختا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، تو ماں کو سمجھ نہیں آتی، وہ عموماً اس کے کان میں درد ہوتی ہے. اگر آپ اس کے 2 قطرے یا 1 قطرہ اس کے کان میں ڈال دیں گے بچے کو سکون آ جائے گا. تو اگر آپ کی دان میں بہت شدید درد ہے، پلنٹیگو میجر روئی میں بھگو کے اس کے اوپر رکھیں دان کے، تو خدا کے فضل سے آپ کے دان کی درد میں آرام آنا شروع ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، لوگوں کو لیے آسانی پیدا ہو. ایسے لوگ جو باہر دور دور رہتے ہیں، جن کے لیے دوائی کا حصول بڑا مشکل ہے، لیکن وہ پہلے منگوا کے اگر یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں اپنے گھروں میں رکھ لیں تو مشکل وقت میں ان کے کام آ سکتی ہیں. تو اس لیے میں نے بھی کچھ بتایا، کیونکہ یہ مجھے کافی سارے کل سوال آئے تھے یہ بچوں کے بارے میں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ان کو چند کو جواب دوں. میں بے شمار دنیا جو ہمارا پروگرام دیکھتی ہے اور دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ان کے کام آئے گی. فیضان صاحب، ایک دوست نے آپ کے دوسرے پروگرام کا لنک پوچھا ہے. فلنسن ایپوتھیکری، وہ ہفتے کو 3 بجے آئے گا انشاءاللہ. یہ منڈے کو 4 بجے، وہ ہفتے کو 3 بجے. اچھا جی، ایک نے پوچھا ہے میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، میں نزلہ، زکام اور ناک کی بندش کے لیے حکیم کی دوائی کھائی تھی، اس کے کھانے سے پیٹ میں اکڑن اور کھچاؤ پیدا ہو گیا،
صبح سو کر اٹھو تو طبیعت قدرے بہتر ہوتی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد تناؤ پیدا ہو جانا شروع ہو جاتا ہے اور شام تک برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی یہ بات تو حکیم صاحب بھی بتا سکتے ہیں پھر۔ پروگرام کو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جی حکیم صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ یہ ہے کہ حکیم صاحب کا تو قصور اتنا زیادہ شاید نہ ہو، مگر یہ ہے کہ کھانے والا جو دوائیاں ہیں ان کا قصور ہو بھی سکتا ہے کہ بھی وہ کیا کھاتے ہیں۔ ناک اکثر ٹھنڈی چیزوں سے بند ہو جاتا ہے، ٹھنڈا دودھ پینے سے، ٹھنڈی آئس کریم کھانے سے اکثر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حکیم کیا کرتے ہیں، گرم دوائیاں دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے خلاف ہی دینی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے ان کو پوری طرح گائیڈ لائن نہیں دی کہ بھئی آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو یہ ہے کہ گرم دودھ پیتے رہیں اور ان کی آنتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ زیادہ تر ہربل دوائیاں جو ہیں باڈی میں اسٹور نہیں ہوتے، اور نہ ہی فکر کریں کہ بھئی انہوں نے کوئی سینکیا تو نہیں دے دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ گرم دودھ پئیں، اس میں 2 لونگ ڈال لیں، یا اگر لونگ کا فلیور اچھا نہ لگے تو دال چینی ڈال لیں، دال چینی کا فلیور اچھا نہ لگے تو بڑی الائچی ڈال دیں۔ تو یہ ان کا جو آنتیں اور معدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا گرم دودھ پینے سے، اور نہ ہی ان کا جو ناک بند ہوگا، نہ ہی چھینکیں وغیرہ آئیں گی گرم دودھ پینے سے۔ ہاں دودھ میں وہ چینی ضرور ڈالیں ورنہ ان کو قبض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک بچی ہے 20 سال عمر ہے، ڈسٹ الرجی اور چھینکوں کی شکایت ہے۔ اب کچھ عرصہ سے کھانے کے بعد ریفلیکس، تیزابیت اور بھاری پن، بھوک کی کمی اور لو بلڈ پریشر کی شکایت بھی ہو گئی ہے۔ وہ دوائی پوچھ رہی ہیں۔ ڈسٹ الرجی کے لیے سب سے بہترین دوائیوں میں سے جو دوائی ہے وہ ہے پوتھوس، POTHOS۔ پوتھوس مدر ٹنکچر میں یا 3X میں، اور اس کے ساتھ روزانہ 3-4 دفعہ 5 دفعہ لیں، اور اس کے ساتھ ٹوبرکلائنم 1000 میں ویک میں 1 دفعہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی ڈسٹ الرجی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ تیزابیت، بھاری پن، بھوک کمی، لو بلڈ پریشر، میٹرم فاسٹ 6X میں۔ ایک نے پوچھا ہے جی کہ حاملہ خواتین کے ماں اور بچے کے لیے وٹامنس بتا دیں۔ حاملہ خواتین کے لیے، حاملہ خواتین کے لیے جو وٹامنز ہیں ان ماں اور بچے دونوں کے لیے کون سے استعمال کریں، اور کینیڈا میں ہومیوپیتھک کی وٹامنز کہاں سے ملیں گی؟ وٹامن ہومیوپیتھی کی جی فلانسن اپوتھیکری لندن سے مل سکتی ہیں۔ وٹامنز مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بچے کے اور ماں کے لیے کون سے وٹامن ضروری ہیں، ماؤں کو اکثر وٹامن B6، B12 اور B9 فولک ایسڈ کی ضرورت پڑتی ہے عموماً۔ میرا خیال ہے حاملہ خواتین کی پوچھ رہی ہیں کہ انہیں کون سے ہاں وٹامن؟ جی حاملہ خواتین کے بتا رہا ہوں۔ حاملہ خواتین کے لیے B6، B12 اور B9، یہ تینوں وٹامنس اگر وہ روزانہ 2-3 دفعہ لینا شروع کریں تو اللہ کے فضل سے ان کو بہت افاقہ ہوگا، ان کے بلڈ کم نہیں ہوگا اور ان کی جسم میں انرجی بڑھے گی۔ تو بچوں کو بچوں کی بیماری کے مطابق دیے جا سکتے ہیں، کہیں کیا مسئلہ ہے، ڈی دینا ان کو، ای دینا۔ عمومی صحت کے لیے وٹامن بی کمپلیکس سب کھا سکتے ہیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، یہ اپنے ایڈمن صاحب بھی کھا سکتے ہیں۔ اب آن لائن جا سکے نا، اس کا بھی کوئی ہومیوپیتھی کا کوئی علاج ہوگا۔ جی اچھا یہ بات صاحب آپ کے پاس کوئی ای میلز وغیرہ آئی؟ میرے پاس تو 3-4 سوال ہے، لیکن اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ پوچھ لو یار، کوئی بات نہیں ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا میں پڑھ لیتا ہوں، اتنے زیادہ بھی نہیں ہے، صرف 5-6 سوال ہیں۔ ایک دوائی کا ذکر کیا گیا تھا پچھلی دفعہ، اشوگندھا کر کے ایسے ہے، اشواگندھا، وہ سمجھ آ گئی دوائی کی؟ جی جی آ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ پوچھا جا رہا ہے کیا ہائٹ کے لیے یوز ہوتی ہے، قد بڑھانے کے لیے میرا خیال۔ اشواگندھا ہائٹ کے لیے تو نہیں، اشواگندھا طاقت کے لیے یوز ہوتی ہے، جسم میں خون بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے
کہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے, نظر کمزور ہے, کیا نظر ٹھیک ہو سکتی ہے ہومیوپیتھی سے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ڈے آف نائٹ نہیں. اس کے لیے وٹامن اے دیں ان بچے کو, اور ساتھ اس کے اپنے فائسٹوسٹگما, روٹا اور اونوسپوڈیم 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ, اور ساتھ وٹامن اے دن میں 2-3 دفعہ دیں, 3-4 مہینے دے کے دیکھیں. پھر ایک نے ویسے ذکر کیا کہ آپ نے جو دوائی دی تھی بہت اچھی تھی, رانا صاحب آپ کا ذکر ہے. پھر لکھا ہوا لیفٹ کان میں ٹینٹسٹس ہوتا ہے, ٹینٹس یعنی کان میں آواز آتی ہے, دوائی بتا دیں. دیکھیں جی, اس کی بے شمار دعائیں ہیں اور بے شمار مختلف دعائیں لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک میلن آئل ملتا ہے, وہ ڈالنا چاہیے کانوں میں. میرا خیال ہے مینی صاحب اس کی تصدیق فرمائیں گے. جی تو میلن آئل ڈالنا چاہیے کان میں, اور دوائی ہے اس کے لیے چینوپوڈیم 30 میں اور چینونم سلف 30 میں. وہ دونوں دعائیں لینی چاہیے, اور یہ میلن آئل کان میں ڈالنا چاہیے, تو اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آگے ہے جی, یہ بچے کی عمر 5 سال 3 سال, بچے کی عمر اب 5 سال ہے. 3 سال کی عمر میں دانت کیڑا لگنے کی وجہ سے نکالنے پڑے. اب دانت بلنے لگ گئے ہیں, ہلنے لگ گئے ہیں, اور دانت کی مضبوطی کی کوئی دوا بتا دے. یہ ہو گیا سوال. یہ سوال ہو گیا, اس کا جواب اچھا دے یہ دیا. ہو گیا, میرا خیال دوبارہ ادھر بھی آیا. مینی صاحب بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں, آپ بہت مشکور. اچھا یہ ضرورت کیا ہوا ہے, بہت مشکور. باقی رانا صاحب کا نمبر لکھ دیں, میرا خیال یہ بھی آپ نے سن لیا. بس یہی ہے مسئلہ. ٹھیک ہے جی, چلیے ٹائم بھی 1.25 گھنٹہ ہو گیا. جی رانا صاحب, کوئی لاسٹ بات آپ کی طرف سے, کوئی ہدایت نئی؟ میری طرف سے جی بس یہی ہے کہ میرے دیکھنے اور سننے والوں, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے سن لیا, اب اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹائیں, اس کو پھیلائیں اور آگے سے آگے پھیلاتے جائیں. خدمت خلق ہی سب سے بڑی عبادت ہے, اور خدمت خلق سے ہی خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے. خدمت خلق کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ بٹائیں, اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں, جتنا پھیلا سکتے ہیں. آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جے ڈوچلینڈ. جی ناظرین, پھر اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اگلے منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اس کے لیے رانا صاحب کا, مطلب مختار امینی صاحب کا, میں اور عباس دونوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج 1 گھنٹے سے زیادہ وقت دے کر جو ہے آپ کے سوالوں کے جو ہے جوابات دیے. جاتے جاتے 1-2 دوستوں کی جو سوشل ورکر ہیں, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کی وفات کی اطلاع ہے, ان کی فیملیوں میں وفات کی اطلاع ہے. ہم وائس آف جرمنی کی طرف سے ان سے اظہار افسوس کرنا چاہتے ہیں. مکرم احسان الحق صاحب, ساری دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ انتہائی اچھے سوشل ورکر ہیں, وٹسبرگ میں رہتے ہیں, اور ہمیشہ کمیونٹی کے کاموں میں آگے آگے پیش ہوتے ہیں. ان کی والدہ کی کینیڈا میں وفات ہوئی ہے, ان سے ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں. چودھری ہادی صاحب ہمیں روز کے ملنے والے دوست تھے, 50 سال سے جرمنی میں تھے, اور ایک ہی اسکول میں, ایک ہی کالج میں ہم نے پڑھا. ان کے بھی پچھلے ہفتے وفات ہوئی ہے. ان کے بھی لواحقین سے ہمدردی کرتے ہیں. اس طرح پرویز زیدی, ایک خوشباش نوجوان, ہر وقت مسکرانے والا, باتیں کرنے والا, اور کرکٹ کا شدائی, جس نے جرمنی کے اندر کرکٹ کی ابتدا کی تھی, اور جب کونسلیٹ میں ملازم ہوئے تو وہاں پر بھی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کر لوگوں کی مدد کی. ہمیشہ مدد میں آگے رہنے والا آدمی تھا. اور دوسری بات یہ تھی, بڑا دلیر تھا, اور بڑا ہی لبرل آدمی, خیالات کا آدمی تھا. کسی کو کسی مذہب کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کو روک دیتا تھا, اور جرأت کے ساتھ روک دیتا تھا, چاہے پبلک کے لیے ہو یا کہیں بھی ہو. بڑا ہی اس کی بھی وفات ہو گئی ہے, اور میں کل شاید اس کی تدفین ہے. بہرحال ان سب کے وفات پہ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں, اظہار ہمدردی کرتے ہیں ان کے تمام رفقا سے, ان کے تمام عزیزان سے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل دے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے منڈے کو پھر اسی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.